ابھی عرس ہو رہا ہے تو سارے زائرین یہ خرید کے لے جائیں سٹیج پر، اور میں مطالبہ کر رہا ہوں اوقاف سے کہ داتا صاحب کی ذات پہ ظلم نہ کرو، داتا صاحب کے باغیوں کو سٹیج پہ مت بیٹھنے دو۔ اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے، ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعاً منافی گناونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہ ہے جس کو عرفان مشہدی نے جا کے کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے، اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے۔ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی آستانے پہ جا کر تقریر کی، بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، گناونی خرافات، اور لکھا کہاں ہے؟ کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناونی خرافات کہیں یا گناونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی کامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کے عرس پہ آ کے بیٹھنا؟ اور یہ نہیں کہ کوئی کہے وہ مر گیا ہے، یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے، عبد القادر شاہ کی شکل میں وہی ہے، اور اگر عرفان شاہ کو آج غصہ نہ آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے۔ کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے، اور اس کو اپنے کرتوت دیکھنے چاہیے۔ یہ لفظ میں کبھی بھی نہ بولتا، اگرچہ ہمیں لاکھوں گالیاں دیتے۔ جو عقیدے قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا ادب باقی نہیں رہتا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کئی ایسے طبقے ہیں جن کا داتا صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ داتا صاحب کے عرس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ جو عرس کی تقریبات کا مرکزی سٹیج ہے اس میں نصف سے زائد وہ پیر بیٹھے ہوتے ہیں جو داتا صاحب سے باغی ہیں۔ ایسے خطیب، ایسے نقیب وہاں چڑھے ہوتے ہیں کہ جن کا نظریہ داتا صاحب کے بارے میں تبرعی نظریہ ہے معاذ اللہ، اور اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں۔ اب وہ شخص کتنا بیزار ہوگا کہ جس پر کفر اور بدعت کا فتویٰ لگانے والا اس کے پاس آ کے مہمان بن کے بیٹھا ہوا ہو۔ تو ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ جو لوگ بد عقیدہ روافظ کی بی ٹیم، چلو روافظ تو وہ گامے شاہ میں بیٹھے ہیں، یہ بی ٹیم جو سٹیج پر آ کر بیٹھ کر اعلانیہ جن کے نظریات پورا سال داتا صاحب کے خلاف بولنا ہے، خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ داتا صاحب کا نام لے کر، جو کچھ داتا صاحب لکھ گئے اس کے خلاف بولنا ہے، اور پھر سٹیج پہ آ کے صدارت کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی نے سننا ہے آ کے سنیں، بیٹھے گلی میں باہر یا عوام میں، لیکن سٹیج پر اور پھر تقریر کا حق اسے دیا جائے، صدارت وہ کرے جو داتا صاحب کے مشن کا خادم ہو اور داتا صاحب کے عقائد و نظریات پر پورا کاربند ہو۔ ہمارے ملک میں ایک فتنہ اٹھا جس کا نام ہے فتنہ حویلیاں۔ فتنہ حویلیاں اس کا بانی تو مر گیا ہے، اور وہ فتنہ کے جس کے بیٹے کے خلاف کبھی ہمارے سیدوں نے جا کے مناظرے کیے، اور بالآخر آج اسی فتنے کی قبر پہ جا کے حاضری دے کے اسے خراج تحسین پیش کیا، وہاں سے جبہ لیا جسے وہ جبہ خلافت کہہ رہے ہیں، اور پھر اس فتنے کی برانچز ہیں، ایک کا نام عبد القادر شاہ ہے، ایک کا نام ریاض شاہ ہے، اور اسی طرح عرفان شاہ اور دوسرے، یہ سارے اس فتنہ حویلیہ کی برانچز ہیں۔ وہ فتنہ حویلیہ جیسے قرآن و سنت کا باغی تھا، سب سے پہلے انہوں نے بغاوت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، یہاں تک کہ اس کے ماننے والے نے اس کو اعلیٰ حضرت کہا، اس کا نام ہے محمود شاہ اعلیٰ حضرت کا۔ پھر چلتے چلتے اب تو اس کو مجدد الفسانی بھی کہنے لگے، اور اب جو جنریشن ہے ان کے سامنے اس کا نام اب ہے تحریک عظمت آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو کچھ پیروں نے مل کر بنائی ہے، اس فتنہ حویلیاں کے مطابق جو تعظیم سادات ہے،
جو تعظیم اہل بیت ہے اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس فتنہ حویلیاں کے لحاظ سے صحابہ کے بارے میں، اس پر آج یہ سارے پڑھے لکھے کار بند ہو گئے ہیں۔ جب یہ جو عبد القادر شاہ کے پاس جا کے جنہوں نے بیعت کی بیٹھے، یا ریاض شاہ، یا اس کے اور بھی کئی روپ ہیں، یہ سب فکر اعلی حضرت سے ہٹ کر فتنہ حویلیاں پر گئے۔ اور اس پر میں آج یہ ڈاکومنٹس پیش کر کے بتاؤں گا کہ فتنہ حویلیاں نے